نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، نماز کے مسائل کے حوالے سے چند گزارشات ہم نے کی تھی اور چند باتیں اس میں مزید رہ گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ طہارت نماز کا حصہ ہے، اور جہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وضو کیسے کیا جائے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وضو کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے. اور ظاہر محال ہے کہ جب وضو ختم ہوگا تو طہارت ختم ہو جائے گی. طہارت ختم ہے تو عبادت نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. پہلی بات، نواقض وضو میں ما خرج من السبیلین، چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب یا ہوا، اس کا اخراج جو ہے یہ نواقض وضو ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے. نیند سے وضو ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کے نقطۂ نظر سے خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جتنا مرضی خون نکلے وضو نہیں ٹوٹتا. کیونکہ صحابہ کرام جنگوں میں ہوتے اور نماز خوف فرض نماز ہوتی ہے جو میدان جنگ کے اندر پڑھی جاتی ہے. تیر لگ رہے ہوتے ہیں، تلواروں کے زخم لگ رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے. یہ نقطہ نظر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے، اس کو لوگ سامنے لے کر آئے، اس بنا پر جو ہے اس کو نواقض وضو قرار دیا گیا. یہ نواقض وضو نہیں. تو جو چیز نواقض وضو ہیں وہی نواقض تیمم بھی ہے. اب تیمم کا طریقہ نہایت ہی آسان اور سہل طریقہ ہے. جس طرح آپ نے وضو کا طریقہ جانا، نماز کا طریقہ جانا، تیمم کا طریقہ زندگی میں بندے کو ضرور پڑتا ہے. تندرست آدمی کو بھی ضرور پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تیمم کے لیے وہی شرط ہے جو وضو کے لیے شرط ہے، کہ آپ نے نیت تیمم کی کرنی ہے دل سے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی. بسم اللہ کے بعد مٹی کے اوپر، پتھر کے اوپر نہیں، کوئلے کے اوپر نہیں، کسی اور دھات کے اوپر نہیں، مٹی کے اوپر. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا کہ پاکیزہ مٹی کا پاک ہونا شرط ہے. ایسی جگہ سے مٹی نہ اٹھائی جائے کہ جہاں غلاظت پڑی ہوئی. پاک مٹی لیں اور صاف ستھری مٹی لیں، اور اس مٹی کو لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا دونوں ہاتھ اس طریقے سے اس کے اوپر مارے ایک مرتبہ. اور پہلے جیسے ہی آپ ہاتھ ماریں گے پہلے چہرہ، تو یہاں دیکھیں نا، یہاں معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یہاں پہلے یہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پہلے کیا ہے، چہرے. یہاں سے لیا یہاں تک، اور اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد یہ. بس یہ تیمم ہے ٹوٹل. یعنی کہ یہاں تک. یہ پورا تیمم نہیں ہے. بعض لوگ تو سارا ہی تیمم کرتے ہیں. یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طریقے سے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ دھونے چاہیے، اس طریقے سے تیمم کے اعضاء بھی کیا ہیں، وہ بھی سارے. پھر مسح تک کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. یہ تیمم کا کوئی طریقہ نہیں. تیمم سیدھا سا طریقہ ہے کہ آپ ایک ضرب لگائیں، ایک ضرب. بعض لوگ دو ضربوں کے قائل ہیں. دوسری ضرب والی روایت ضعیف ہے. یہ ایک ضرب والی روایت صحیح ہے کہ ایک ضرب آپ نے لگائی اس طریقے سے. کس کے اوپر؟ مٹی کے اوپر، ریت کے اوپر نہیں، کسی اور دھات کے اوپر نہیں. یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ دیوار کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں. دیوار کے اوپر مٹی نہیں ہوتی، یہ تو ریت ہے، یہ سیمٹ ہے. سیمٹ کے اوپر تیمم نہیں ہوتا. اور بعض لوگ تکیے کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں،
یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ مسائل نکالتے ہیں۔ قرآن کے واضح الفاظ، نص سے صریح ہے، نص کے اندر کسی اور کی بات کسی کی بات کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اور نص کیا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہمارے لیے جو ہے پاک قرار دیا ہے، اور مٹی کو ہمارے لیے اللہ نے وضو کا، طہارت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ اس طرح مارا اور پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر بائیں ہاتھ سے دایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ سے بایاں ہاتھ، بس یہ تیمم ہو گیا۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دعا پڑھ لیں آپ، تیمم میں آ گئے۔ اب تیمم جو ہے ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو پانی نہیں پاتا، پانی نہیں ہے تیمم کر لے، بیمار ہے تیمم کر لے، مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے تیمم کر لے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ وضو کرے گا تو مر جائے گا تیمم کر لے۔ تو شریعت نے اسے سختی نہیں رکھی کہ پانی موجود ہے آپ نے ہر حال میں پانی استعمال کرنا۔ کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر آپ پانی ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہیں۔ بیماری ہے، پانی نہیں استعمال کر سکتا، مریض ہے، اٹھ کے پانی تک جا نہیں سکتا، یا ایسی حالت ہے کہ پانی استعمال کرنے کی گنجائش ہی نہیں، جس طرح بعض لوگ بالکل بیڈ پہ ہوتے ہیں اور عجیب حالت ہوتی ہے ان کی۔ تو ان تمام معاملات میں تیمم ہے، اور تیمم آسان ترین ہے۔ آپ دیکھیں نا، صرف دو چیزیں ہیں بس، اس طرح کرنا ہے آپ نے، تیمم آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ چہرے کے اوپر دونوں ہاتھ، اور یہ تیمم ہے ٹوٹل۔ اس کے علاوہ تیمم کتنا آسان ہے۔ پھر وہی چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں وہی تیمم کو توڑ دیتی ہیں، تیمم کے وہی چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مختلف جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے مختلف طریقے۔ ان میں نماز عیدین تو آپ اکثر پڑھتے ہیں۔ نماز عیدین میں صرف 12 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں، باقی ساری نماز ایک ہی جیسی۔ 12 تکبیرات نماز عیدین میں زیادہ ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرات سے پہلے 7 تکبیرات۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے تکبیریں کہتے اور تکبیروں کے درمیان وقفہ کرتے، اللہ اکبر، اس کے بعد رک جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر، اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ کیا کرتے؟ رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک بلند کرتے، 7ویں تکبیر پر ہاتھ باندھ دیتے۔ پھر اس کے بعد نماز کا وہی طریقہ ہے۔ پھر دوسری رکعت میں جب اٹھتے ہیں، دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد 5 تکبیرات، اسی طریقے سے جس طرح 7 تکبیرات ٹھہر ٹھہر کے، اور ہر تکبیر پر کیا ہے؟ رفع یدین ہے۔ پھر 5ویں تکبیر میں ہاتھ کو باندھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد باقی نماز کا وہی طریقہ ہے۔ یہ تو عیدین کا طریقہ ہے۔ عیدین کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، خواتین کو لانے کا حکم دیا۔ ایک تو خواتین کو آنے کا حکم ہونا کہ آپ نے آنا ہے، نہیں، لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے لے کر آنا۔ اور ان خواتین کو بھی آپ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھنی، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی آئیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ عیدگاہ میں تھوڑا سا اس سے دور رہیں نمازی عورتوں سے، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یعنی عیدین کے اندر خواتین کا اجتماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا تھا۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسی روایات چل گئی ہیں کہ عورتوں کو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہے، ہر چیز سے محروم کر دیا گیا، اور باقاعدہ پلان کے تحت محروم کیا گیا۔ مساجد کے اندر جگہ ہی عورتوں کی نہیں رکھی تاکہ نہ آئیں اور نہ کوئی معاملہ ہو، خیر ان کو ملے ہی نہ، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ شر کے اندر ہی رہیں اور برائی کے اندر ہی رہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ مردوں کو اتنا جلدی ان کا دل نرم نہیں ہوتا جتنا جلدی عورتوں کا نرم ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا صحابہ کرام کو، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو صحابہ کرام میں کم خرچ کیا، تو آپ نے یہی خطبہ عورتوں کو دیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال بھر گیا زیور سے اور درہم و دینار سے، اتنے عورتوں نے خرچ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ رقیق القلب ہوتی ہیں۔ تو یعنی عورتوں پر اثر کرتا ہے دین، بہت جلدی کرتا ہے، جس طرح برائی بھی جلدی اثر کرتی ہے اس طرح اچھائی بھی جلدی اثر کرتی ہے۔ یہ مٹی ہے نا ایسی،
جس کے اوپر اچھائی بھی اثر کر جائے گی، برائی بھی اثر کر جائے گی۔ آپ اچھا ماحول دیں گے، اچھے ماحول کے اچھے اثرات ہوں گے، آپ برا ماحول دیں گے، اس کے برے اثرات ہوں گے۔ تو آج برے اثرات عورتوں کے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کی اصلاح کا کوئی جگہ نہیں ہے اصلاح کی۔ اور 24 گھنٹے گھر کے اندر رہتی ہے، یا تو عورت نے ڈرامے دیکھنے ہیں، یا انہوں نے لڑائی جھگڑے دیکھنے ہیں، یا غیبتیں کرنی ہیں، یا کچھ اور اللہ نہ کرے کسی گناہ میں ملوث ہو جانا ہے۔ تو مرد پھر مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں، خطبہ جمعہ سن لیتے ہیں، درس و تدریس سن لیتے ہیں، باہر اچھی بات سن لیتے ہیں۔ عورتوں کے یہ سارے دروازے ہم نے بند کر دیے۔ اس لیے نماز عیدین میں عورتوں کو لانا، نماز جمعے میں عورتوں کو لانا، یہ مردوں کی ڈیوٹی ہے کہ مرد لے کر آئیں۔ اور پھر مردوں کو پابند کیا گیا ہے کہ جو عورتیں مسجد میں آنا چاہتی ہیں، مرد اس کو روک نہیں سکتے۔ آپ نہیں روک سکتے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کو جو مسجد میں آنا چاہتی ہے اس کو روک لیں، یہ اختیار آپ کا نہیں ہے۔ یہ شریعت نے آپ سے یہ اختیار لے لیا ہے۔ جو عورت آنا چاہتی ہے شریعت نے اجازت دی، آپ آ سکتی ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، باقی کون روک سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال، انہوں نے کسی معاملے میں مسئلے میں آ کر یہ بات کہہ دی کہ ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیجیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جب تک زندہ رہے، الفاظ یہ ہیں کہ جب تک زندہ رہے اپنے بیٹے سے بات انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی اجازت دی ہے اور تم اتنی جرت کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم عورتوں کو روکیں گے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا عورتوں کو نہ روکنا، اللہ کے رسول نے عورتوں کو اجازت دی ہے مسجد میں آنے کی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آج کل میرے خیال میں کوئی بندہ دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جی ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی نہیں، آپ کی عورتیں بازار نہیں جاتی، آپ کی عورتیں شادیوں میں نہیں جاتی، دیگر تقریبات میں نہیں جاتی۔ جب ہر جگہ جاتی ہیں وہاں فتنے نہیں ہیں تو مسجد کے اندر کہاں سے فتنے آ گئے؟ یہ شیطان کی ایک تلبیس ہے، دھوکہ ہے شیطان کا کہ انہوں نے اتنی بڑی ایک تعداد کو دین سے محروم کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جی فتنہ ہے، مسجدوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے عورتوں کا دین سیکھنے کے متعلق کہ عورتیں دین کہاں سے سیکھیں گی۔ اسی عورتوں کے اندر برائیاں زیادہ ہیں، شرک زیادہ ہے، بدشگونیاں زیادہ ہیں، غیبت بہت زیادہ ہے، ناشکری بہت زیادہ ہے، شرک کی مختلف اقسام، جادو کی مختلف اقسام، پتہ نہیں کیا عورتوں کے اندر کیوں ہے۔ ظاہر بات ہے ان کو دین سمجھانے والا ہی کوئی نہیں، ان کو دین بتلانے والا ہی کوئی نہیں۔ اب مرد جاتے ہیں، مرد جا کر گھر میں دیکھیں نا، مرد جتنا بڑا ولی ہو، جتنا بڑا ولی ہو، بیوی کے سامنے کوئی مرد ولی نہیں ہوتا، بیوی کے سامنے خامد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گھر کے اندر گھر کا ایک فرد ہوتا ہے، اس کی بات اتنی اثر انداز نہیں ہوتی جتنی بات باہر کے بندے کی اثر انداز ہوتی ہے، ایک عالم دین کی اثر انداز ہوتی ہے، ایک داعی کی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات بہت محترم ہے اور بہت اچھی بات، حالانکہ خامد ہو سکتا ہے اسے اچھی بات کر رہا ہو، لیکن چونکہ وہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ اس کے اثرات کم ہوتے ہیں، تو اس بنا پر عورت گھر سے نکلے گی اور ہاں سادی سودی آئے، بغیر کسی میک اپ کے آئے، خوشبو لگائے بغیر آئے، کپڑے ایسے زیب تن نہ کرے کہ جس سے شرم و حیا کا پہلو ختم ہو جائے، اچھا لباس ہو، باوقار لباس ہو، اور پردے میں ہو، حجاب میں ہو، عورت مسجد میں آئے اور تعلیم حاصل کرے، نماز پڑھے، خطبہ سنے اور پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے۔ دین کا بہت بڑا حصہ یاد رکھیں خواتین سیکھ سکتی ہیں اگر خواتین کو مسجد کی طرف مائل کر دیا جائے۔ اب اعتکاف دیکھیں نا، اعتکاف لوگ گھروں کے اندر بیٹھاتے ہیں، اب گھر کے اندر اعتکاف ہوتا ہی نہیں، نص سے صریح ہے، نص ہے قرآن پاک کی آیت، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ یہ تو نص سے صریح ہے، واضح نص ہے کہ مسجد کے اندر عورت بیٹھے گی، مرد بھی مسجد کے اندر بیٹھے گا، مسجد نہیں ہے، اعتکاف نہیں ہے۔ عورتیں گھروں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، مختلف اداروں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، کیوں بیٹھتی ہیں؟ مسجدوں کے اندر انتظام ہی نہیں ہوتا، انتظام ہی نہیں کرتے، جان بوجھ کر نہیں کرتے کہ عورتیں کہیں خیر کے اس کام میں شریک نہ ہو جائیں۔ تو یہ عورتوں کو ہر معاملے میں شریک کرنا، نماز عیدین کے حوالے سے میں نے بات کی، یہ لازمی چیز ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تسبیح کے متعلق کچھ دوست کہہ رہے تھے، اس سے پہلے میں نماز استخارہ کے متعلق کہہ دوں، ایک سوال تھا نماز استخارہ کے متعلق۔ یہ نماز، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اسی طرح سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن پاک کی آیت سکھلاتے تھے۔
اس کا معنی یہ ہوا کہ استخارہ بہت اہم چیز. استخارہ کہتے کیسے ہے؟ استخارہ مشورہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ کسی کام میں الجھ گئے ہیں، کسی کام میں آپ اضطراری کیفیت کا شکار ہیں. ایک ہی ہے کہ آپ نے عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، آپ نے یہاں شادی کرنی ہے، آپ نے یہ کاروبار کرنا ہے، آپ نے یہ سفر کرنا ہے، تو اس کے بعد استخارہ نہیں ہے. آپ نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اس کے بعد استخارہ نہیں ہے. آپ اضطراری کیفیت کا شکار ہیں. لیکن آپ نے عثمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے یہاں پر شادی کرنی ہے. اب آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی میں کروں یا نہ کروں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے استاد کو دھوکہ دے رہا ہے. ارادہ کر لیا ہے اور اب آ کر پوچھتا ہے اگر میں کہوں نہیں کرنی پھر بھی کرنی. ارادہ جو کر لیا ہے تو یہ غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کر لیا ہے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں. اضطراری کیفیت میں مشورہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. اضطراری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کروں یا نہ کروں. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں پھر ہر معاملے میں. اور صحابہ کرام ہر معاملے میں استخارہ کرتے. اب استخارہ اتنا آسان ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تو تیمم کتنا آسان ہے، اس سے بھی بڑھ کر استخارہ آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو من غیر الفریضہ، فرضوں کے علاوہ 2 رکعت نماز استخارہ. اس کے بعد یہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک. یہ دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیں. یاد نہیں ہے تو اس کو کاپی کرا کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنے جیب کے اندر رکھ لیں ہمیشہ، کہ جب بھی ضرورت پڑے 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں اور آگے نظام چلا لیں. اب استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اب سونا ہے آپ نے. اب سونے کے بعد آپ کو خواب آئے گی. خواب میں آپ کو کوئی پیر صاحب آئیں گے، مل لیں گے آپ کو. انہوں نے سبز لباس پہنا ہوا ہوگا، وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے یہ کرنا ہے. اب وہ بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ پیر صاحب کب آئیں گے، وہ آتے ہی کہیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ استخارہ ہمارا صحیح نہیں ہوا. پھر وہ ان پیروں کے پاس جاتے ہیں جو آج کل استخارے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں؟ ٹی وی کے اوپر. ہم سے استخارہ کروائیں، ہم آپ کا استخارہ کریں. اب اندازہ لگائیں بیمار آپ ہیں، دوائی میں کھا رہا ہوں. ضرورت آپ کی ہے، استخارہ میں کر رہا ہوں. اتنا بڑا یعنی کہ یہ عجیب بات ہے اور اتنا یہ دھوکہ ہے اور اس قدر اس کے اندر تلبیس ہے اور اس کے اندر شیطانیت لوگوں نے ڈال دی ہے کہ استخارے جیسے عظیم عمل کو بھی کاروبار بنا لیا اور مذاق بنا لیا. بیٹھے استخارے کر رہے ہیں، آپ کا استخارہ ہم کریں، آپ کے مسائل ہم حل کریں. جس طرح وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ کے سارے مسائل کا حل ہمارے پاس. طوطا ساتھ رکھا ہوتا ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے، پورا دن مٹی کھا کھا کے ستیاناش ہوتا ہے اور آپ کو کیا کاروبار درست کر کے دے رہے ہیں، سارا نظام آپ کا درست کر رہے ہیں. تو ایسے ہی استخارے والے، استخارہ ہر بندے نے خود کرنا. آپ کا استخارہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک کہ میں اپنے بیٹے کا استخارہ نہیں کر سکتا، اپنے گھر کا استخارہ خود بندہ نہیں کر سکتا. ہر بندہ اپنا استخارہ خود کرے گا. یہ الفاظ یہ ہیں، استخارے کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معاش کے لیے بہتر ہے، میرے لیے یہ اگر غلط ہے، میری معاش کے لیے غلط ہے، میرے دین کے لیے غلط ہے. یہ اپنی ذات کے حوالے سے دعا ہے، دوسرے کی ذات کے حوالے سے دعا نہیں. اب میں کہوں جی نذیر صاحب کے لیے یہ بہتر ہے، یہ کیا بات ہے؟ نذیر صاحب خود کریں نا اپنے لیے. تو استخارہ جو ہے ہر بندہ خود کرے، پہلی بات. دوسری بات، استخارے کی دعا کرنے کے بعد اب آپ اپنے دنیاوی کام میں لگ جائیں. آپ نے اضطراری کیفیت میں استخارہ کیا ہے نا، اس کے بعد آپ اپنے دنیاوی امور میں لگ جائیں. آپ کا ذہن، آپ کا دل یا کرنے کی طرف چلا جائے گا یا نہ کرنے کی طرف چلا جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اگر 1 مرتبہ نہیں ہوا 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، 4 مرتبہ کریں، ایک دن میں 20 مرتبہ کر لیں. کوئی ضروری تھوڑی ایک دن میں ایک بھی مرتبہ استخارہ ہو سکتا ہے، چلتے چلتے استخارہ ہو جاتا ہے. یہ استخارہ سب سے آسان ترین عمل ہے، اس لیے کہ ہر بندے کو دن میں کئی مرتبہ ضرورت پڑ سکتی ہے کسی معاملے میں، ایسا وہ استخارہ کر لیں. تو یہ یاد رکھیں کہ استخارہ بڑا آسان ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے اور ہر معاملے میں کر سکتا ہے. لیکن اضطراری کیفیت میں، اور اس کے بعد دل یا کرنے کی طرف چلا جائے گا یا نہ کرنے کی طرف چلا جائے گا. اچھا، بالفرض محال آپ کو اگر نہیں پتہ چلا، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر اگر آپ کر جاتے ہیں تو استخارہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس عمل سے کبھی نقصان نہیں ہو، کیونکہ آپ نے اللہ سے مشورہ کیا ہو. اللہ سے مشورہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا بندے کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو آپ نے اللہ سے مشورہ تو کر لیا نا، تو انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں ہے. استخارے کا بہر صورت کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے.
تو اس بنا پر استخارہ جو ہے یہ سیکھ لینا چاہیے اور کرنا چاہیے. دعا سیکھ لینی چاہیے. دعا اگر اس طرح یاد نہیں ہے زبانی تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیں. دیکھ کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے اندر ایک جگہ ہے وہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوتا ہے دعا کے اندر ھذا الامر وان كنت تعلم ان ھذا الامر. یہاں جو ھذا الامر ہے اس جگہ پر اس کام کا نام لینا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. کاروبار کرنا چاہتے ہیں, سفر کرنا چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, اس جگہ یہاں پر ھذا الامر, یہ جو امر ہے یہ کام کون سا کام ہے؟ یہ اردو میں آپ کہہ لیں, پنجابی میں کہہ لیں, پشتو میں کہہ لیں, جس میں بھی کہنا ہے کہہ لیں, عربی میں کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہوئی ہے تو عربی میں کہہ لیں. اس کے بعد یہ نماز تسبیح. نماز تسبیح جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب اپنے چچا سے یہ بات فرمائی, اے چچا جان, کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ اپنی چچا سے فرما رہے ہیں آپ. کیا میں آپ کو درج ذیل عمل کی وجہ سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دیں. وہ 10 خصلتیں یہ ہیں. آپ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت. پھر جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں, سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد آپ قرات سے کیا ہو جائیں؟ فارغ ہو جائیں, تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات 15 بار پڑھیں. کھڑے کھڑے یہ 15 بار پڑھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں. کتنی مرتبہ؟ قیام کی حالت میں, قرات کے بعد قیام کی حالت میں. پھر آپ رکوع میں جائیں, تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر, رکوع کی جو تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنی ہے آپ نے, پڑھنے کے بعد رکوع ہی میں ان کلمات کو کتنی بار دہرانا ہے؟ 10 بار. رکوع ہی کے اندر 10 بار یہی کلمات. پھر جب آپ رکوع سے اٹھ جائیں, سمی اللہ لمن حمیدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات آپ نے کہنے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات کتنی مرتبہ کہیں؟ 10 بار. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اس جلسے میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر 10 بار یہی کلمات دہرائیں. جو درمیان میں 2 سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ ہوتا ہے اس میں دہرائیں. پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر یہی تسبیح ادا کریں. یہی تسبیح پھر 10 بار اپنی تسبیح ادا کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ پڑھے بغیر, جلسہ استراحت میں کچھ پڑھے بغیر, جلسہ استراحت میں کچھ بھی نہیں پڑھتے نا, کچھ پڑھے بغیر 10 بار کیا کریں؟ اسی تسبیح کو دہرائیں. اب دیکھیں نا, جلسہ استراحت یہاں پر موجود ہے. ہمارے ہاں جلسہ استراحت غائب ہی کر دی ہے لوگوں نے, بیٹھتے ہی نہیں جلسہ استراحت, سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ دیکھیں نا صلاۃ التسبیح میں یہ لوگ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں اور صلاۃ تسبیح میں یہ ضرور پڑھتے ہوں گے, لازماً جلسہ استراحت میں پڑھتے ہوں گے, لیکن میرے خیال میں عام طور پہ غائب کر گئے. یوں ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ تسبیحات. ایک رکعت میں کتنی مرتبہ ہیں؟ 75 مرتبہ یہ تسبیحات ہو جائے گی. اسی طرح 4 رکعت میں یہ عمل دہرائیں. اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ 1 بار پڑھیں. اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعے میں 1 بار پڑھ لیں. اگر نہ ہو تو مہینے میں 1 بار پڑھیں. یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 بار پڑھیں. اگر آپ سال میں بھی 1 بار نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں 1 بار کیا کریں؟ ضرور یہ پڑھیں. اور امام ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت طرق کی بنا پر, یعنی کہ بہت زیادہ اس کی روایات ہیں, مختلف اس کی سندیں ہیں, اس کی بنا پر یہ حسن درجے کی ہے. اور حسن درجے کی جو روایت ہوتی ہے یہ صحیح کی قسم ہوتی ہے, ضعیف کی قسم نہیں ہوتی. مراد یہ ہے کہ یہ صحیح ہے. یہ صلاۃ تسبیح کیا ہے؟ صحیح ہے. اب صلاۃ تسبیح, پہلی بات یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح کے اندر کچھ اضافی کلمات ہیں جو آپ نے کہنے ہیں, اور کہاں کہاں کہنے ہیں یہ میں نے آپ کو بتلا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح انفرادی نماز ہے, اجتماعی نماز نہیں. یہ جو لوگ جماعت کے ساتھ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں یہ بالکل ظلم کرتے ہیں. نہیں, یہ تو بدعت ہے. نماز تسبیح کی اگر جماعت ہوتی تو صحابہ کرام سے پڑھ کر کوئی بھی اس کا شوقین نہ ہوتا. صحابہ کرام کرتے ہی, صحابہ کرام سے, قرون اولیٰ کے لوگوں سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں, بلکہ یہ انفرادی نماز.
اور انفرادی نماز ہر بندہ جو ہے اپنی جگہ پر جہاں کہیں بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے وہ وقت خاص نہیں، مکروہ اوقات کے علاوہ دن اور رات کسی وقت میں بھی آپ صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے وقت کوئی بھی نہیں، صرف مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو رمضان کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، بلکہ آخری جمعۃ الوداع کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ کسی عمل کو آپ کسی چیز کے ساتھ خاص کریں، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ آپ جی جمعۃ الوداع میں پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے جمعۃ الوداع میں؟ وہ خاص بات ہے۔ یا آپ کہتے ہیں جی میں صلاۃ و تسبیح جا کر بیت اللہ میں پڑھوں گا، تو وہ خاص بات ہے کہ آپ نے وہاں پڑھنی، ایسا نہیں۔ کہیں بھی کسی بھی موقع پر، کسی بھی دن میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی جگہ پر ماسوائے مکروہ اوقات کے آپ صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً صلاۃ تسبیح کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔